یہ ہماری نسلیں ہمارا سرمایہ ہیں، ان کے لیے ہمیں دعائیں کرنی ہوں گی سارے اسباب کے ساتھ، ان کے لیے صدقے کرنے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا، میں نے ایک بات اکثر کہی، آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ آپ اپنی نسلوں کو اعلیٰ ڈگریاں محنت کر کے دے سکتے ہیں، ٹرکوں کے ٹرک جہیز دے سکتے ہیں، اور ان کو زمینیں، رقبے، باغات، مربع دے سکتے ہیں، ان کے لیے بنگلے، کوٹھیاں دے سکتے ہیں، دیتے ہیں، گائے بھینس کی جوڑیاں، اونٹیاں، اونٹ، گھوڑے، بگیاں، گاڑیاں دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، پر ان کو نصیب اور مقدر کہاں سے دیں گے؟ میں اماں ابا کی قبرستان میں قبر میں جاتا ہوں تو راستے میں 2 قبریں پڑتی ہیں، اور ان قبروں کو جب دیکھتا ہوں تو اس کی تقدیر کا نظام دیکھتا ہوں۔ ایک نند کی ہے، ایک بھابی کی ہے، یعنی شوہر کی جو بہن ہوئی، نند ہوئی نا، اور ایک بھابی کی قبر ہے۔ ایک ہی گھر کے 2 ہیں، اور ایک خاتون ساری عمر غربت کی انتہا، گھر میں پاپڑ اور ٹافیاں بچوں کو بھیجتی تھی، اور کسی دن 50 روپے اور کسی دن 60 روپے سیل اور بکری ہو جاتی تھی، اور ساتھ سونے والی وہ تھی جس کے گھر میں کلوؤں کے حساب سے سونے، ملیں، کمال، گاڑیاں۔ میں ایک دفعہ کسی کی گاڑی پہ جا رہا تھا، مجھے ڈانٹ کے وہ خاتون کہنے لگی، طارق، ہماری رشتہ دار تھی، میری 12 گاڑیاں ہیں، ہاں 12 کہیں یا 14 کہیں، میری اتنی گاڑیاں ہیں، تو ان کی گاڑی پہ جا رہا۔ میں نے کہا میری بھی ہے، بس انہوں نے کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ نہیں نہیں، یہ چھوٹی گاڑی ہے، تیرا معیار یہ چھوٹی گاڑی کا نہیں ہے، میری گاڑی ہے، میں بھیج دوں گی، میری گاڑی میں بیٹھا کر۔ وہ مجھے بول یاد ہیں، قبریں دونوں کی برابر برابر بنی ہوں، بالکل ساتھ ساتھ قبریں ہیں۔ نصیب، مقدر کہاں سے نکلیں گے؟ کون سی یونیورسٹی ہے جو نصیب بھی دیتی ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح، کون سا کالج ہے، کون سا انسٹیٹیوٹ ہے، اور کون سے زندگی کا ایسا نظام ہے؟ کوئی مجھے ڈگری کوئی ایسا بتا دیں جہاں اولاد کو نصیب بھی مل جاتا ہو، بیٹی اور بیٹے کو مقدر بھی مل جاتا ہو، ان کو رزق کی وسعت، ان کو برکتوں کے خزانے، ان کو عافیتوں کے خزانے مل جاتے ہوں، ان کو ذلت اور ذلت نہ ملتی ہو، ان کو رسوائیاں نہ ملتی ہوں، ان کو در در کا بھکاری بنا نہ ملتا ہو، ان کو فقر اور فاقہ نہ ملتا ہو، ان کو آج کی ہے کل کے فکر۔ کون سی ہے زندگی، کون سی ہے ڈگری، کون سی ہے وہ کتاب، کون سی ہے وہ سند جو نصیب، جس کو آپ نصیب کہتے ہیں؟ یہ سارا زمینی نظام ہے، ایک عرشی نظام ہے، اور نصیب ہمیشہ عرشی نظام سے ہے، فرشی نظام کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ہے تعلق؟ آپ کے معاشرے میں بکھری ہوئی کئی کہانیاں ہوں گی، ایک ہی خاندان کی، اور ایک ہی بہنیں ہیں، 4 بہنیں ہیں، 3 بہنیں ہیں، ایک کی شادی وہاں ہوئی، ایک کی وہاں ہوئی، ایک وہ ہے جو ٹکڑوں کے لیے پریشان ہے، ایک وہ ہے جو ٹکڑے سنبھال ہی نہیں سکتی۔ بہنیں آپ کے معاشرے میں بکھری اور پھیلی کہانیاں اور داستانیں ہیں۔ نصیب کہاں سے دیں گے؟ یہ عرش کے فیصلے ہیں، یہ فرش کے فیصلے نہیں ہیں۔ اور اگر عرش کے فیصلوں کو 100% عرشی بنانا چاہتے ہیں تو میری منت ہے، پھر اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہوگا، پھر اس کے لیے اللہ سے مانگنا بھی ہوگا، پھر اس کے لیے اللہ سے گڑ گڑانا بھی ہوگا، پھر اس کے لیے اپنی دعاؤں کے اندر بھی۔ پھر میں نے ایک طریقہ بتایا تھا کہ ایک ڈبہ رکھ لیں، ایک کوئی باکس رکھ لیں، اور اس میں روز پیسے ڈالیں، اور اس کو رمضان میں کھولیں، اور وہ صرف ڈالیں اس لیے کہ مولا میں اپنی نسلوں کے نصیب اور مقدر کے لیے یا ان کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں۔ میں نے جب سے بتانا شروع کیا، کچھ سال ہوئے، کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا میں نے بتایا، لیکن جنہوں نے آزمایا مجھے اس کے بہت رزلٹ ملے۔ اور میں نے پھر بتا دیتا ہوں کہ ایک ڈبہ ہو جائے، باکس ہو جائے، جیسے بچے پیسے جمع کرتے ہیں، سوراخ ہو، اس میں تالا لگا ہو، محفوظ ہو، اور اس میں جو ہے روز نوٹ ڈالیں، پیسے ڈالیں، اور اس نیت سے ڈالیں کہ مولا میری نسلوں کا نصیب اور مقدر تو اچھا کر دے، مولا میں انہی کے لیے صدقہ کر رہا ہوں، انہی کے لیے صدقہ کر رہا ہوں، بس اس نیت سے، اس جذبے سے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو ہر رمضان کے رمضان کھولیں کہ رمضان میں عبادتوں کا، صدقات کا، خیرات کا، چیزوں کا اجر 70 گنا رب بڑھا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک جل شانہ یہ نعمتیں دیتا ہے، یہ عطائیں دیتا ہے۔ کس کو؟ کیا بات کر رہا تھا میں؟
تو رمضان المبارک میں یہ عطائیں دیتا ہے کس کو؟ جو یہ اللہ کے لیے خرچ کرے. اور پھر اس کو خرچ کہاں کرنا ہے؟ کوئی کپڑا لگا دے، کوئی بورڈ لگا دے، نہیں، خیال کرنا ایسے لوگوں پہ خرچ کریں جو آپ کے رشتہ دار ہیں. قرآن کی ترتیب سے چلیے گا. مجھے نہ دیجیے گا اپنے پیسے. کئی لوگ میرے پاس پیسے لے آئے. اس دن ایک بندہ میرے پاس پتہ نہیں اتنے لاکھوں روپے لے آیا کہ جی یہ آپ خرچ کر دیں. میں نے کہا میں کہاں خرچ کروں گا؟ لے جا اس کو خرچ کر اپنی گردن میں ڈال. رشتہ دار کون سے؟ غریب، مسکین، تھوڑی آمدنی والے، سفید پوش، ان کو ڈھونڈیں قرآن کی ترتیب کے مطابق. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. اور چوتھے نمبر پہ کون؟ مسافر، پردیسی. اپنے رشتہ داروں کو وہ ڈبہ جتنے پیسے ہوں حسب ضرورت ڈالیں، زیادہ ڈالیں، اس کو بھریں. اور نسلوں کے نصیب اور مقدر کے لیے، نسل و نصیب المقدر کے لیے. ہمارے بزرگ تھے مخدوم سید کبیر الدین صاحب، فوت ہوئے یہاں تسبیح خانے میں. میانی صاحب میں سو رہے تھے، مجھے عجیب واقعہ سنایا. کہنے لگے ہمارے ایک جاننے والے تھے، بڑے افسر تھے، بہت بڑے افسر تھے، اور وہ فوت ہو گئے. تو ان کی بیوی جو ہے، میں نے خود دیکھا، ایسے سر پیٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. اور بس چند دنوں کے بعد وہ بھی چلی گئی. انہوں نے بیٹی کو بہانے کے لیے، سنیے ذرا، بیٹی کو بہانے کے لیے چاندی کے لڈو بنا کے رکھے ہوئے تھے. بیٹی کو بہانے کے لیے چاندی کے لڈو تھے. جو آئیں گے ان کو چاندی کے لڈو دیں گے. ان کو چاندی کے لڈو دیں گے. لیکن وہ چاندی کے لڈو نہ دے سکے کہ بیٹی کا نصیب مقدر کچھ اور تھا. اور ماں باپ کے مرنے کے بعد جب نظام پلٹا، وہ چاندی کے لڈو بک کے روٹی بن گئے. پھر روٹی کے کام آئے کہ گھر کا خرچہ چلا. کہاں دیں گے نصیب اور مقدر؟ کہاں دیں گے؟ اس دن میرے پاس اسلام آباد کا ایک مشہور ایریا ہے، میں نام نہیں لیتا، وہاں سے میرے پاس ایک صاحب آئے. میں نے انہیں 2000 سے جانتا ہوں، سن 2000 سے لے کر آج 18 ہو گئی ہے، 17 سال سے میں انہیں جانتا ہوں. اور بیٹی کو بیایا، اور بیٹی کو پہلے کہتے تھے زیور چھج بھر کے دیا. چھج جانتے ہیں؟ چھاج جس سے دانے کرتے تھے نا. کہہ رہے جی بیٹی کو زیور چھج بھر کے دیا ہے، چھاج بھر کے دیا، یعنی اتنا زیور دیا. اور بیٹی گئی اور اس کے نصیب ایسے بھیڑے، ایسے مقدر، ایسا سارے زیور بک گئے. کہا سوٹ بک گئے، فریج بک گیا، چیزیں بک گئیں، واشنگ مشین بک گئی، گھر کا ہر نظام بک گیا. جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی ہی مٹی ہے. اب شوہر کہتا ہے تو جب سے میرے پاس آئی یہ ہو گیا. حالانکہ یہ خود بیچارہ جو ہے وہ کہتے ہیں خود محنت کرتا ہے. میں حیران، مجھے کہنے لگے وہ خاتون، اور وہ کہنے لگے کوئی ہمارے نصیب میں کبھی سکھ کی روٹی ہوگی. اب اولاد جوان ہو گئی ہے، اولاد کہتی ہے ہمیں فلاں چیز دیں. میں تکیے میرے بھیگ جاتے ہیں روتے روتے. اور کتنے بڑے بنگلے میں، آج اس بنگلے کی قیمت 50-60 کروڑ ہے. اس بنگلے سے نکل کے وہ جب گئی، اور ماں باپ کی ایک بیٹی تھی، پر غربت، تنگ دستی، فقر اور فاقہ، اور نصیب نے ساتھ نہ دیا، اور فاقے اور تنگ دستی نے استقبال کیا. یہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ ڈگری مجھے کوئی اگر کسی یونیورسٹی میں ہے تو بتا دیں، میری معلومات میں تو نہیں ہے آپ کی معلومات میں؟ نصیب والی ڈگری، مقدر والی ڈگری، عرشی فیصلے کرانے والی ڈگری، یہ پھر اس ڈبے میں پڑی ہے جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں، یا پھر اس دعا میں پڑی ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. مولا مجھے میری نسلوں کو فقر، غربت، تنگ دستی، اندھاپن، بہراپن، گونگاپن، اپاہج، لولے، لنگڑا، مولا بس تو بچا دے ان کو صحیح سالم، ایسا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. وجعلنا للمتقین اماما، اور متقیوں کے امام بن جائے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. یہ دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں، اتحیات کی ہر رب جالنی کے بعد پڑھنا شروع کرتے ہیں. اس دعا میں رزق ہے، گھریلو جھگڑوں کا حل ہے، میاں بیوی کی محبتیں ہیں، تقوی ہے، اللہ کا تعلق ہے،
اور نسلوں کے لیے فقر اور غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہے، اور نصیب مقدر کی سندیں اس دعا سے نکلتی ہیں، سندیں ڈگریاں اس دعا سے نکلتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی دعا ہے۔ نسلوں کے لیے خیریں اس دعا سے نکلتی ہیں، نسلوں کے لیے برکتیں اس دعا سے نکلتی ہیں، نسلوں کے لیے خوشحالیاں اس دعا سے نکلتی ہیں، نسلوں کے لیے دولتیں اس دعا سے نکلتی ہیں، اور نسلوں کے لیے صحت، تندرستی، حسن و جمال اسی دعا سے نکلتی ہے، اور نسلوں کے لیے گھر میں آپس میں پیار محبتیں۔ تاج محل بھی ہے اور اس میں محبتیں نہیں تو اندر نفرت ہے اور وہ جھونپڑی سے بدتر ہے، اور جھونپڑی ہے اور گھر میں محبت ہے وہ تاج محل سے۔ اس دعا سے گھروں میں تاج محل بنتے ہیں، اس دعا سے گھروں میں تاج دھرے جاتے ہیں، اس دعا میں گھروں میں سکون اور چین آتا ہے۔ یہ دعا ہے جس سے خیریں پھوٹتی ہیں، رحمتیں نکلتی ہیں، عطائیں متوجہ ہوتی ہیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا ہے ہر نماز کی، ہر رکعت کی، ہر نماز کی، ہر اتحیات کی رب جعلنی کے بعد اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور یقین سے بنائیں، اعتماد سے بنائیں، یقین سے بنائیں، اعتماد سے بنائیں، یقین سے بنائیں، اعتماد سے بنائیں، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے۔ اور ذریت سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں، ذریت نسل در نسل در نسل کو ذریت کہتے ہیں۔ ہاں، نسل در نسل در نسل کو ذریت کہتے ہیں۔ یہ نسلوں کے لیے اس بات کو عام کریں۔ ہمیں دعا بھی کرنی ہے، ہمیں دوا بھی کرنی ہے، ہمیں عبادت بھی کرنی ہے، ہمیں محنت بھی کرنی ہے، اور یہ عبادت دعا ہے، کرنی ہے، ہمیں دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہے۔ اگر دونوں چیزیں ساتھ لے کر نہ چلے ہم زندگی میں ناکام ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی نسلوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ اور دن رات ان کی سیوا، اور دن رات ان کا پانی بھرا، اور دن رات ان کی تربیت، اور اعلیٰ سے اعلیٰ غذا اور بہترین رکھ رکھاؤ، پر نسلیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں باپ کو کے لیے ذلت اور ظلمت، اور ماں باپ کے لیے رسوائیاں، یا ماں باپ کے نااہل انسان بن جاتے ہیں، نااہل بیٹے۔ وہ اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے۔ ہاں، رب کی تقدیر ہے، رب نے ان کے حق میں مقدر میں ہدایت نہیں لکھی۔ پھر میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرح بے بس ہوں کہ نبی کہتے ہیں مولا میں نے تو بڑا مانگا تھا، پر تیرا فیصلہ ہی نہیں ہے میرے بیٹے کے لیے۔ پھر ہم بے بس ہیں، پھر ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک ہمارے بس میں محنت ہے، ان کی غذائیں ہیں، ان کی خدمت ہے، ان کی تربیت ہے، ان کا ساتھ لے کے چلنا ہے، جہاں تک ہمارے بس میں ہے، اور پھر دعائیں اور ان کو لیے حلال رزق تلاش کرنا۔ اوہو، اس دن میرے پاس ایک صاحب آئے، میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے غذا میں پی ایچ ڈی کی ہے جرمنی سے۔ اس کے کوئی روحانی مسائل تھے، میرے پاس آیا، میں نے کہا آپ سے میں وقت لوں گا اور آپ سے سیکھوں گا۔ ان کا میں نے موبائل لے لیا، وہ کہہ رہے جی میں تو خود آپ سے وقت لینا چاہتا ہوں۔ میں کہا نہیں، میں آپ سے غذاؤں کے بارے میں پوچھوں گا، میں طالب علم ہوں، بس مجھے چلتے چلتے ایک بات بتا دیں، ہم کس چیز سے احتیاط کریں اس وقت فی الحال؟ مجھے کہنے لگا جی جو ولایتی انڈے نے اس وقت بربادی پیدا کی ہے ہمارے معاشرے میں، مجھے کہنے لگا 3 چیزوں کا، 3 بیماریوں کی وجہ، اور کہا کہ یہ میں کہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آیا تھا؟ جرمنی میں۔ کہا کہ اس کے انہوں نے کوئی 65,000 مریضوں کے بعد تجربہ کیا اور نچوڑ نکالا 65,000۔ گورا بڑے تجربے کرتا ہے پھر نچوڑ نکالتا ہے کہ دل کی بیماریاں، گردے کی بیماریاں اور بلڈ پریشر اور شوگر کی بنیادی وجہ ولایتی انڈا اور بریلر ہے، ولایتی انڈا ہے۔ پھر اس نے مجھے عجیب بات کہی، کہنے لگا آپ یہ بتائیں پہلے سردیوں میں بھی اتنے انڈے کھائے جاتے ہیں جو آپ گرمی میں مختلف چیزوں کی شکل میں ہم کھا رہے ہیں؟ پہلے اتنے تو سردیوں میں نہیں کھائے جاتے تھے۔
اور میں نے ایک دفعہ ایک درویش سے حاجی عبدالوہاب صاحب سے ایک بات سنی تھی، اب وہ سمجھ آ رہی ہے، فرمایا جو ولایتی انڈا کھائے گا بغیرت ہو جائے گا۔ میں نے ایک بات سنی تھی 86 میں، اس فقیر سے یہ بات سنی تھی، اب سمجھ آیا کہ اس سے ایسے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ انسان پھر اس کے سامنے حیا اور غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے 86 میں کسی فقیر سے بات سنی تھی جن کا میں نے نام لیا ہے، میں نے 86 میں سنی تھی۔ اب وہ سائنس بھی کہہ رہی ہے، دنیا بھی کہہ رہی ہے۔ اپنی غذاؤں پہ نظر رکھیں، کبھی کبھار کوئی چیز کھا لینا، کبھی کبھار کوئی ذائقہ لے لینا۔ میں حلال کو حرام نہیں کر رہا، یاد رکھیے گا، میں نے حلال کو حلال رکھا ہے، جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کو حرام کرنے والا؟ میں تو اس وقت آپ کو آپ کی نسلوں کا پیکج دے رہا ہوں، دعاؤں کی شکل میں اور اداؤں کی شکل میں اور وفاؤں کی شکل میں، اور اپنی زندگی کے ساتھ میں تو نسلوں کا پیکج دے رہا ہوں۔ اپنی نسلوں کے لیے ایک تو ربنا ہب لنا والی دعا، اس کا اہتمام کریں، اور دوسرا نسلوں کو جب بھی دیکھیں سنیں، یہ میں اور راز بتا رہا ہوں اور میں نے اس کو سنا ہے، اور جو صاحب کشف ہیں انہوں نے دیکھا ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جس وقت بھی اپنی کوئی محبوب چیز دیکھیں، بیوی، گاڑی، گھر، بیٹا، نظر، مکان، گھر، کوٹھی، بنگلہ، کوئی بھی محبوب چیز دیکھیں، دیکھتے ہی کہیں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کیا؟ اور اپنی بیوی، بیٹی، بچے، گھر کے لیے تو لازم کر لینا۔ بڑے جھگڑوں سے بچ جائیں گے، بڑی نفرتوں سے بچ جائیں گے، بڑی بیماریوں سے، ٹیسٹوں سے، ڈرپوں سے، حکیموں کی کڑوی دواؤں سے، میری کڑوی گولیوں سے، پوڑیوں سے بچ جائیں گے، بچ جائیں گے، بچ جائیں گے۔ بس ایسے دیکھیں اور یہ قرآنی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا نہیں لا قوت الا باللہ۔